ایک مضبوط بنیاد۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ کون ہے، اس کی کیا تعلیمات ہیں، ہمارے اور تمام انسانیت کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ جب ہم پہاڑی واز پر اس اصول کو سنتے ہیں تو ہم بالکل کچھ بھی نہیں جانتے کہ یسوع مسیح نے پہاڑی واز میں کیا تعلیمات دی۔ میں واپس گیا اور کل جا کر دوبارہ اس سارے واز کو پڑھا۔ میں نے ابھی اس سارے حوالے کو پڑھا۔ میں نے تقریباً یہی حوالہ کچھ 10 منٹ پہلے ہی پڑھا ہے۔ اب میں اسے کافی تیزی سے پڑھ رہا ہوں۔ اگر میں اسے عام طور پر پڑھوں، صرف آپ کے لیے ہی اگر پڑھوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اسے 15 منٹ میں ہی پڑھوں گا۔ یسوع مسیح نے یقیناً کئی گھنٹوں میں اس پر پیغام دیا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ شاید انہوں نے زیادہ وقت سوالات کے جوابات دینے میں گزارے ہوں گے۔ شاید انہوں نے بات چیت بھی کی ہو، شاید انہوں نے کلام ہی کیا ہو، شاید تفصیل بیان کی ہو، لیکن روح القدس کی قدرت سے متی رسول اس قابل ہوئے کہ انہوں نے اس سارے پیغام کی اصل روح کو بہت ہی مختصر انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا۔ اور ان میں سے ایک چیز جو یہاں ہوئی وہ یہ تھی کہ متی رسول کو اس نہایت دلکش اور بین الثقافتی کہانی کو محفوظ کرنے کا موقع دیا تھا، اور یہ واقعہ بہت اہم ہے۔ میرے خیال میں یہ یسوع مسیح کے پہاڑی واز پر دی گئی تعلیمات کا مناسب اختتام ہے، اور کہانی یہ ہے، وہ سمجھدار آدمی کے بارے میں بات کرتا ہے، اور یہاں پر وہ چٹان کو ایک کلیدی لفظ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 7 باب کی 24 آیت میں کہا، پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا، اور ہم رکے اور کہنے لگے، اچھا کون سے الفاظ؟ وہی سب کچھ جو اس نے پہاڑی واز میں بیان کیا۔ بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ اور یہاں وہ تمثیل میں بات کر رہا ہے، اور جب وہ کہتا ہے عقل مند آدمی تو اس سے مراد سمجھدار آدمی ہے۔ متی کی انجیل 7 باب کی 25 آیت میں، اور مینہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ ایک دلچسپ کہانی، لیکن پھر وہ اس کا ایک فرق پہلو دکھاتا ہے۔ وہ اب متی کی انجیل 7 باب کی 26 آیت میں ایک بے وقوف شخص کے بارے میں بات کرتا ہے، اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور یقیناً یہ چٹان کے متضاد ہے۔ یسوع مسیح نے متی کی انجیل 7 باب کی 27 آیت میں ان الفاظ سے اپنی بات کو جاری رکھا، اور مینہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں، اور اس گھر کو صدمہ پہنچا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ پر اثر واقعہ، جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں، پہاڑی واز پر دیے گئے کلام کا ایک عظیم اختتام۔ گھر واپس جاتے وقت میں نے یسوع کی تعلیمات کے بارے میں سوچا۔ اب اس پر ذرا سوچ و بچار کرتے ہیں، کیونکہ یہ واضح ہے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا، اس کے بنیادی معنی کیا ہیں۔ یہاں گھر سے مراد ہم سب کی زندگیاں ہیں۔ بنیاد سے مراد وہ باتیں جو یسوع مسیح نے پہاڑی واز کے دوران سکھائیں۔ یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہم میں چٹان جیسا ایمان پیدا ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے سے ہماری بنیاد ریت کی ہوگی۔ اگر ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو چاہے جتنے بھی اتار چڑھاؤ ہوں، ہم مضبوط اور مستحکم رہیں گے۔ لیکن اگر ہم خدا کے کلام سے نافرمانی کرتے ہیں تو ہم اپنی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ اس کی روح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کی بیان کردہ کہانی سے ان کی کیا مراد ہے۔ ہم گھنٹوں اس بارے میں بات کرنے میں گزار سکیں گے، لیکن ایک اہم چیز جو ہے وہ چٹان یعنی بنیاد ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا یہ محض وہ ہے جس کی یسوع مسیح نے تعلیم دی؟ نہیں، یہ یسوع مسیح کی بتائی ہوئی باتوں سے کچھ زیادہ ہے۔ یہ یسوع مسیح خود ہے۔ اور پھر پولس رسول کے ایماندار بننے کے بعد واقعے کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ کرنتھس میں کلیسیا کے قیام کے بعد اس نے انہیں لکھا، اور اس نے پہلا کرنتھیوں کے نام خط 3 باب کی 10 اور 11 آیت میں یہ کہا، میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانہ معمار کی طرح نیو رکھی، اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے۔ بس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ اور جب ہم یسوع مسیح کو اصل میں جانیں گے تو وہ کہانی، وہ تصور ایک نیا معنی اختیار کر لے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع کے پہاڑی واز میں دی گئی تعلیم میں ہمیں مذہب کا کوئی دوسرا فلسفہ نہیں ملتا، کیونکہ بے شمار دنیاوی مذاہب کسی نہ کسی نمایاں بانی کی تعلیمات سے متاثر ہو کر وجود میں آئے۔
لیکن یسوع مسیح نے نہ صرف کلام کی تعلیم دی بلکہ وہ خود ایک کلمہ تھا جو جسم اختیار کر کے زمین پر آیا۔ یہ نہایت دلچسپ تھا کہ لوگ اس کی تعلیمات سے کافی حیران تھے۔ کیوں؟ اس کے بارے میں ہم متی کی انجیل 7 باب کی 28 اور 29 آیت میں پڑھیں گے۔ جب یسوع نے یہ باتیں ختم کی تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی، کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا۔ تو دیکھیں کہ جب یسوع اپنے لوگوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھا تو کیا ہوا۔ وہ ابھی تعلیم دے رہا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہاں پر اسے 3 سے 4 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس نے شاید دوپہر کے کھانے کے لیے وقفہ لیا ہو۔ اگر یسوع مسیح چاہتا تو وہ کچھ پتھر لیتا اور اسے روٹی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ صرف تعلیم دے رہا تھا اور اس نے تعلیم دینا جاری رکھا، اور مجمع میں سے کچھ لوگ پہاڑ پر چڑھ گئے اور وہ آدمی خاص طور پر سن رہے تھے کہ یسوع کیا تعلیم دے رہا تھا۔ لیکن یہ صرف انہی آدمیوں کے لیے نہیں تھا جنہیں وہ تیار کر رہا تھا، بلکہ یسوع کا پیغام وہاں موجود سب لوگوں کے لیے تھا۔ لیکن وہ بات جس سے وہ حیران تھے کہ وہ اس کو نہ سمجھے۔ یسوع مسیح ان فقیہوں اور فریسیوں کی طرح نہیں تھے جو یہ مختلف آراء اور مختلف مباحثوں میں ملوث ہوتے تھے۔ یسوع مسیح نے ایک پیغام متواتر دیا اور وہ یسوع مسیح کے پیغام سے اس کو جاننے کا آغاز کر رہے تھے۔ اب انہیں بہت آگے جانا تھا، یہاں تک کہ وہ شاگرد جو ابھی ابھی شاگرد بنے تھے لیکن وہ بھی یسوع مسیح کے بارے میں مزید دریافت کرنے کے عمل میں تھے۔ اس نے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اس دلچسپ سوچ کے نتیجے میں ایک سوال کی درخواست جنم لیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پولس رسول کی افسس کی کلیسیا سے کی گئی یہ دعا کہ ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرنے سے کیا مراد تھی، اور کیسے یہ آج ہمارا تجربہ بن سکتا ہے۔ تاہم میں آپ کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں جہاں پولس رسول نے یہ لکھا، اور افسیوں کے نام لکھے گئے خط میں اس نے کچھ بہت اہم باتیں کہیں، اور وہ اس کی دعا تھی۔ اب میں اس دعا کی طرف بڑھوں گا جو ایک اہم بیان کی طرف لے جاتا ہے، اور پولس رسول جو دعا یہاں لکھتے ہیں وہ یہ ہے، اس وجہ سے میں اس باپ کے سامنے سرنگوں ہوتا ہوں جس سے زمین و آسمان کے تمام لوگ جانے جاتے ہیں۔ یہاں وہ اس باپ یعنی خدا باپ کا ذکر کرتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ یعنی خدا باپ اپنے جلال کے خزانے سے آپ کی روح کو اپنی قدرت سے مضبوطی عطا کرے۔ آپ تثلیث کی اصل روح کو ایک خوبصورت تمثیل کی صورت میں دیکھنے جا رہے ہیں، اور ذرا غور کیجئے گا، یہ وہ حوالہ ہے جس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ توجہ فرمائیں۔ وہ یہ ہے، ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے وہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ کیسے یسوع مسیح ہم میں سکونت کرتا ہے۔ اس کے روح کے ذریعے وہ ہمیں مضبوط کرنے اور ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے مجسم ہوا اور ہمارے درمیان سکونت اختیار کی۔ پھر وہ واپس آسمان پر چلا گیا اور باپ نے روح القدس کو زمین پر بھیجا۔ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس ہے۔ یہاں اس دعا میں اس نے بہت خوبصورتی سے قابل عمل تمثیل کا بیان کیا، اور پھر پولس اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے۔ دوسرے الفاظ میں جب وہ کہتا ہے کہ ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تو وہ یہاں صرف ایمان بچانے کی حفاظت کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے۔ وہ ان ایمانداروں سے مخاطب ہے جو ایمان کی وجہ سے ایماندار کہلائے، لیکن اب پاک روح کی وجہ سے مسیح ان کی زندگی میں شامل ہوا، اور اگر وہ اس پر یقین رکھ کر اس کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ایمان میں بڑھتا جائے گا اور یسوع مسیح کی طاقت کو اپنی زندگی میں کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں، اور یہ سب ہمارے بارے میں بھی سچ ہے۔ تو وہ شاید ان بزرگوں کو خدا کی محبت کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی اور گہرائی سمجھانے کے لیے کہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں تم محبت میں جڑ پکڑو اور بنیاد رکھو۔ یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن یسوع مسیح اور پاک روح کے گھر کرنے سے ہم زیادہ سے زیادہ ایمان میں ترقی کر سکتے ہیں۔ اور پھر پولس رسول کہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ تم مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، کیونکہ ہم مسیح یسوع کی محبت کی انتہا کو نہیں جان سکتے۔ خدا نے ہم سے کس قدر محبت کی ہوگی جب وہ ہماری خاطر ہوا، لیکن مسیح کے ہمارے اندر سکونت کرنے سے اور اس پر یقین رکھنے سے ہم مسیح کی محبت کی انتہا کو جان سکتے ہیں۔ پھر آپ یقیناً خدا کی محبت سے لبریز ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اپنی زندگی سے مسیح کے کردار کی عکاسی کر سکیں گے۔ اور پھر وہ اپنی بات کا اختتام ایک خوبصورت مناجات پر کرتا ہے جو کہ کلام میں سے میرا نہایت پسندیدہ حوالہ ہے۔ اب جو ایسا
اور یہاں وہ خدا باپ کی بات کرتا ہے، افسیوں 3 باب کی 20 اور 21 آیات۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے کہ ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ یہاں مسیح یسوع اپنے پاک روح کے ذریعے سکونت کر رہا ہے کلیسیا میں اور مسیح میں، پشت در پشت، اور عبدالآباد اس کی تمجید ہوتی ہے۔ آمین۔ لہٰذا ہمیں زندگی گزارنے کے اس اصول کو ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے جو ہمیں کلام کے اس خوبصورت حوالے سے ملتی ہے۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ہمیں خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ کون ہے، اس کی کیا تعلیمات ہیں، ہماری اور تمام انسانیت کے لیے اس نے کیا کیا کام کیے۔